دوستو کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس بار 28 اگست 2026 بروز جمعۃ المبارک یعنی ماہ ربیع الاول کی 14ویں بابرکت رات کو لگنے والا یہ خوفناک چاند گرہن اپنے ساتھ کیسی آزمائشیں، آفات اور کٹھن حالات لے کر آ رہا ہے۔ علماء کرام اور فلکیاتی ماہرین کا ماننا ہے کہ جمعہ کی اس مقدس اور مبارک رات میں ہونے والی غفلت کی ایک چھوٹی سی بھول بھی آپ کو زندگی کی سب سے بڑی آزمائش اور پریشانی میں ڈال سکتی ہے۔ اس سے پہلے دوستوں کہ بہت دیر ہو جائے، یہ مبارک گھڑیاں آپ کے ہاتھوں سے نکل جائیں، گرہن ختم ہونے سے پہلے یہ 3 خاص کام لازمی کر لیں۔ خدا کی قسم، اگر آپ نے جمعۃ المبارک کی اس طاق اور بابرکت رات میں یہ خاص طریقہ اپنا لیا تو آپ کی زندگی کا بڑے سے بڑا طوفان، مصیبت اور ہر قسم کی بندش ہمیشہ کے لیے ٹل جائے گی، ورنہ وقت گزر جانے کے بعد آپ کے پاس ہاتھ ملنے اور پچھتانے کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ اگر آپ واقعی اپنی زندگی سے ہر قسم کی تنگ دستی، قرض اور پریشانی کا خاتمہ چاہتے ہیں، اپنے بگڑے ہوئے حالات کا دنوں کے اندر بدلنا چاہتے ہیں، جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن میں اپنے گھر کو رزق اور مال و دولت کی برکتوں سے بھرنا چاہتے ہیں تو 28 اگست 2026 کو لگنے والے اس خطرناک چاند گرہن کے ان خاص لمحات کو بھول کر بھی ضائع نہ کیجیے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا درست وقت کیا ہے۔ اس مبارک رات میں وہ کون سے 3 خاص کام ہیں جو آپ کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ اس چاند گرہن کو علماء کرام اور بزرگوں نے دولت والا گرہن کا نام دیا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ گرہن ربیع الاول کے انتہائی مبارک اور مقدس مہینے میں لگنے والا ہے۔ ربیع الاول کا وہ عظیم مہینہ جس میں کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس لیے اس مبارک مہینے کی برکت سے اس گرہن کے روحانی اثرات انتہائی گہرے، طاقتور اور بے شمار برکات کے حامل ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں جب چاند اور سورج گرہن لگتا تھا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین شدید خوف اور فکر کے ساتھ مسجد کا رخ کرتے تھے، اللہ رب العزت کے حضور رو رو کر دعائیں مانگتے تھے۔ صحابہ اکرام اس وقت تک عبادت اور استغفار میں مشغول رہتے جب تک گرہن مکمل طور پر ختم نہیں ہو جاتا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سادہ اور آسان الفاظ میں بتائیں گے کہ 14 ربیع الاول بروز جمعۃ المبارک یہ چاند گرہن پاکستان کے وقت کے مطابق کس وقت شروع ہوگا، اس کا عروج کس وقت ہوگا، یہ کس ٹائم پر مکمل ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اسلامی نقطہ نظر سے وہ 3 انتہائی خاص اور طاقتور اعمال بتائے جائیں گے جو آپ نے ان گرہن کے دوران کرنے ہیں۔ یہ بھی بتائیں گے کہ ہماری حاملہ بہنوں کے لیے اس گرہن میں کون سی احتیاطی تدابیر ضروری ہیں، کون سی تہمات بالکل غلط اور بے بنیاد ہیں۔ اس لیے ویڈیو کا ایک سیکنڈ بھی سکپ مت کیجیے گا۔ دوستو 28 اگست 2026 بروز جمعۃ المبارک کی اس مبارک اور برکتوں والی رات میں جب چاند گرہن اپنے عروج پر ہوگا، اس وقت ہماری ایک خصوصی اور خلوصی اجتماعی دعا ہوگی۔ اس نورانی اور قبولیت کی گھڑی میں یہ کی جانے والی دعا آپ کی ہزاروں مومنین کی آمین شامل ہوگی اور غیب سے اللہ پاک کی رحمت کا نزول ہوگا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اس مبارک رات کی خصوصی دعا میں آپ کا، آپ کے گھر والوں کا نام شامل کیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات، بیماریاں، پریشانیاں دور فرما دے، تو ابھی اسی وقت اس ویڈیو کو لائک کریں، نیچے کومنٹ میں اپنا اور اپنے پیاروں کا نام لکھیں۔ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں، رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ کیا خبر کس بخت والے کی آمین سے آپ کی اور ہماری سب کی بگڑی بن جائے۔ اس چاند گرہن کی مکمل اور درست تاریخ اور وقت کو اچھی طرح توجہ کے ساتھ سمجھیے۔ 28 اگست 2026 یعنی 14 ربیع الاول کی درمیانی شب جمعۃ المبارک یہ سال کا سب سے بڑا چاند گرہن ہے۔ پاکستانی وقت کے مطابق اس عظیم الشان چاند گرہن کا باقاعدہ آغاز رات 2:23 پر ہوگا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ اپنے عروج کی طرف بڑھے گا اور صبح 6 بجے کے قریب یہ اپنے مکمل اور شدید ترین عروج پر ہوگا، جبکہ صبح 6:28 سے 6:30 کے قریب یہ چاند مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ رات 2:23 سے لے کر صبح 6:30 کا یہ پورا دورانیہ انتہائی قیمتی اور قبولیت کا وقت ہے۔ آپ نے اس دورانیے میں بالکل غفلت نہیں برتنی، ان مبارک گھڑیوں میں بتائے گئے اعمال پر لازمی عمل کرنا ہے۔ اب ذرا اس چاند گرہن کے حوالے سے سب سے اہم
اور ضروری بات کو انتہائی توجہ اور دھیان کے ساتھ سمجھیں۔ ہمارے معاشرے میں چاند گرہن کو لے کر بہت سی غلط فہمیاں، وہم اور بے بنیاد باتیں پھیلائی جاتی ہیں، جن کا اسلام اور شریعت مطہرہ سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ دینی اور اسلامی نقطہ نظر سے سورج گرہن ہو یا چاند گرہن، یہ دونوں صرف اور صرف اللہ رب العزت کی قدرت کی عظیم الشان نشانیاں ہیں۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چاند یا سورج کو گرہن کسی انسان کی موت، پیدائش یا کسی کی زندگی میں آنے والی نحس کی وجہ سے ہرگز نہیں لگتا۔ یہ کائنات کا مالک اور خالق صرف اپنے بندوں کو اپنی عظمت، طاقت اور جلال کا احساس دلانے کے لیے ظاہر فرماتا ہے، تاکہ بندے اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جائیں۔ اس لیے اس مبارک وقت کو نحس یا کسی بھی طرح کی غلط سمجھنے کی بجائے عبادت اور استغفار میں گزاریں۔ خاص طور پر ہماری وہ بہنیں جو حاملہ ہیں، ان کے بارے میں ہمارے معاشرے میں طرح طرح کی من گھڑت باتیں مشہور ہیں۔ مثلاً یہ کہا جاتا ہے کہ حاملہ عورت گرہن کے وقت چھری نہ پکڑے، سبزی یا کپڑا نہ کاٹے، سونا نہ پہنے، یہ وہ اپنے کمرے سے باہر نہ نکلے ورنہ بچے پر برا اثر پڑے گا۔ شریعت اسلامیہ میں ان تمام باتوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ تمام باتیں محض جاہلانہ توہمات اور پرانی رسمیں ہیں، جن کا عقل اور دین سے کوئی واسطہ نہیں۔ تمام حاملہ خواتین اور دیگر تمام بہنیں بالکل بے فکر رہیں۔ وہ گرہن کے دوران اپنے گھر کے تمام معمولی کام انتہائی آرام سے کر سکتی ہیں، کھانا بنا سکتی ہیں، چھری یا کینچی کا استعمال کر سکتی ہیں، ضرورت کے مطابق سو بھی سکتی ہیں اور چل پھر بھی سکتی ہیں۔ آپ کو بالکل بھی پریشان یا خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ بس کوشش کریں کہ جتنا ممکن ہو سکے باوضو رہیں، اپنے دل میں تسبیحات، درود شریف اور استغفار کا ورد کرتے رہیں، اللہ پاک کی ذات پر پورا توکل رکھیں۔ 12 ربیع الاول کے بعد 14 ربیع الاول کی اس بابرکت رات کو اس عظیم الشان چاند گرہن کا نمودار ہونا یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے۔ ایک طرف سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر نور بکھر رہا ہے، دوسری طرف فلک پر رب ذوالجلال کی قدرت کا یہ عظیم الشان نظارہ اس خاص ترین اور نادر ترین موقع پر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے صدقہ دینا اتنا ضروری ہے، کیونکہ صدقہ ہی وہ طاقتور عمل ہے جو آنے والی بڑی سے بڑی بلاؤں، مصائب اور آفتوں کو ٹال دیتا ہے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اس مبارک وقت میں سچے دل سے کیا گیا صدقہ فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے، انسان کے سوئے مقدر کو جگا دیتا ہے، رزق کے راستوں کو غیب سے کھول دیتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ صدقہ رب کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، بری موت سے بچاتا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ صدقہ دیا کرو، کیونکہ صدقہ تمہاری بلاؤں، مصیبتوں کے آگے رکاوٹ بن جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب بھی تم پر کوئی مشکل وقت یا آزمائش آئے تو فوراً اللہ کے راستے میں صدقہ دیا کرو، کیونکہ صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا بلکہ اس میں بے پناہ برکت اور وسعت پیدا کرتا ہے۔ اب آپ اس مبارک رات کا سب سے پہلا اور اہم ترین صدقے کا عمل اور اس کا طریقہ سمجھ لیجئے۔ 28 اگست 2026 جمعۃ المبارک کی رات جیسے ہی گرہن کا وقت شروع ہو، آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر بیٹھنا ہے۔ اپنے گھر میں موجود چینی، چاول، دال یا کالے چنے میں کوئی بھی ایک چیز اپنے ہاتھ میں ایک مٹھی بھر لیں۔ اس ایک مٹھی چیز کو آپ نے وظیفہ اور دعا کے دوران اپنے بالکل سامنے رکھنا ہے۔ جیسے ہی آپ کا وظیفہ اور دعا مکمل ہو جائے تو اس مٹھی بھر چینی کو آپ نے فوراً یا صبح کے وقت کسی ایسی کھلی جگہ، چھت یا صحن میں ڈالنا ہے جہاں پرندے، چڑیاں اور دیگر جانور اس کو آسانی سے چگ سکیں۔ جب اللہ کی مخلوق اس کو کھائے گی تو غیب سے آپ کے لیے ایسی دعائیں نکلیں گی کہ آپ کی تمام پریشانیاں، رزق کی بندشیں جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ اس کے ساتھ ایک اور انتہائی مجرب اور طاقتور عمل بھی لازمی کریں۔ آپ نے 3 عدد تازہ مرغی کے انڈے خرید کر اپنے پاس رکھنے ہیں۔ ان 3 انڈوں پر اپنا سیدھا ہاتھ رکھ کر اپنی تمام پریشانیوں، بیماریوں، قرض اور رزق کی تنگی کا دل میں تصور کرنا ہے اور بارگاہ الہی میں عاجزی کے ساتھ التجا کرنی ہے۔ اس کے بعد یہ 3 انڈے کسی بھی غریب، مسکین یا مستحق شخص کو بلا تاخیر صدقہ کر دینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس صدقے کی برکت سے آپ کے سر سے ہر قسم کی کالی نظر بد، جادو، بندش اور سیکنڈوں میں ٹال دے گا۔ آپ کے گھر میں خیر و برکت کا نزول شروع ہو جائے گا۔ صدقے کا عمل مکمل کرنے کے بعد اب دوسرے نمبر پر آپ نے وظیفے کا اصل مرحلہ شروع کرنا ہے، جس کی بنیاد نیت اور درود پاک پر ہے۔
سب سے پہلے آپ نے انتہائی ادب، عاجزی اور پاکیزگی کے ساتھ باوضو ہو کر جائے نماز پر بیٹھنا ہے۔ آپ کا رخ قبلہ شریف کی طرف ہونا چاہیے اور دل میں کامل یقین ہونا چاہیے کہ آپ کی ہر مشکل کو آسان کرنے والی صرف اور صرف میرے رب کی ذات ہے۔ سب سے پہلے ایک بار تعوذ اور تسبیح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اس کے بعد اپنے دل میں اپنی تمام جائز حاجات اور مقاصد کی پکی نیت کریں۔ اگر آپ رزق میں وسعت، کاروبار میں برکت، قرض سے نجات، بیماری سے شفا، نوکری یا امتحان میں کامیابی، یا گھر سے کسی بھی قسم کی ناچاکی اور بندش کا خاتمہ چاہتے ہیں تو اس تمام تر پریشانی کو اپنے ذہن میں لائیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دل ہی دل میں التجا کریں۔ نیت قائم کرنے کے بعد آپ نے مکمل یکسوئی اور توجہ کے ساتھ 11 بار درود ابراہیمی کی تلاوت کرنی ہے۔ وہی مبارک درود اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود کی برکت سے آپ کا یہ وظیفہ بارگاہ الہی میں فوراً قبولیت کا درجہ پالے گا، کیونکہ جب انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو رب کریم اس کی ہر جائز دعا اور اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ درود مکمل کرنے کے بعد اب ہم آتے ہیں اس مبارک رات کے سب سے پہلے، سب سے طاقتور اور رزق و برکت سے بھرپور خاص ترین وظیفے کی طرف۔ اس وظیفے کو علماء اکرام اور بزرگان دین نے تسبیحات عصمت و حمد کا نام دیا۔ 28 اگست 14 ربیع الاول جمعہ کے دن اور اس مبارک رات کو جب چاند گرہن اپنے عروج پر ہو، اس وقت آپ نے پورے 100 مرتبہ ایک مکمل تسبیح اس کلام کی تلاوت کرنی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ربیع الاول کا مقدس مہینہ ہو، جمعۃ المبارک کی طاق رات ہو، آسمان پر چاند گرہن کا روحانی نظارہ ہو، اس خاص ترین وقت میں اس تسبیح کو پڑھنے کی فضیلت و برکات اتنی بے شمار ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ یہ وہ مبارک کلمات ہیں جو زبان پر پڑھنے میں انتہائی ہلکے اور آسان ہیں، لیکن قیامت کے دن میزان عمل میں ان کا وزن سب سے زیادہ بھاری ہوگا اور یہ رب رحمان کو سب سے زیادہ محبوب اور پیارے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص صبح اور شام یہ کلمات 100 بار پڑھتا ہے، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب کسی صحابی کو رزق کی تنگی یا مالی پریشانی کا سامنا ہوتا تو ہمارے پیارے نبی اسی تسبیح کو پابندی سے پڑھنے کی ہدایت فرماتے، کیونکہ یہ فرشتوں کی تسبیح ہے اور اسی کی برکت سے کائنات کی تمام مخلوق کو رزق عطا کیا جاتا ہے۔ 14 ربیع الاول کی اس نورانی رات چاند گرہن کے وقت اس تسبیح کو پڑھنے کا سب سے بڑا موضوع یہ ہے کہ انسان کی زندگی سے اچانک رزق کی تمام بندشیں اور رکاوٹیں بالکل ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ بند راستے جو سالوں سے بند تھے غیب سے ایسے کھلتے ہیں کہ بندہ خود حیران رہ جاتا ہے۔ جو لوگ قرض کے شدید بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں یا جن کے گھروں میں بے برکتی اور تنگ دستی نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، اس مبارک تسبیح کے 100 بار پڑھتے ہی اللہ پاک کی خاص رحمت اور برکت کا نزول شروع ہو جاتا ہے اور دل کو ایسا عجیب سکون اور اطمینان ملتا ہے جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اس 14 ربیع الاول جمعۃ المبارک کی رات آپ کی زندگی سے تمام تنگی دور ہو جائے، رزق و برکت کا موضوع آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو، تو ابھی اسی وقت کومنٹ سیکشن میں پورے ایمان اور محبت کے ساتھ الحمدللہ لازمی لکھیں۔ کیا خبر آپ کے ایک بار الحمدللہ لکھنے سے آپ کی کون سی مشکل آسان ہو جائے۔ اب دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیں۔ اس تسبیح کو 100 بار مکمل کرنے کے بعد آپ نے فوراً اٹھنا نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد ایک ایسا خطرناک جادو، بندش و نظر بد کو کاٹنے کا طاقتور ترین وظیفہ آ رہا ہے جو آپ کی زندگی کی بڑی سے بڑی رکاوٹ کو لمحوں میں توڑ کر رکھ دے گا۔ اس دوسرے وظیفے کو سمجھتے ہیں۔ دوستو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 بار مکمل کرنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر حفاظت اور پناہ کا طاقتور کلمہ پڑھنا ہے۔ علماء کرام اور بزرگوں نے ہر قسم کے شیاطین، جادو، نحوست، حسد، شدید ترین نظر بد اور پرانی سے پرانی بندشوں کو
سیکنڈوں میں کاٹنے کا سب سے تیز ترین اور مجرب علاج قرار دیا۔ آج جمعۃ المبارک کی اس بابرکت رات چاند گرہن کے دوران آپ نے بغیر کسی سے بات کیے پورے 100 بار یعنی ایک مکمل تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی پڑھنی ہے۔ ذرا دھیان سے سمجھے کہ 14 ربیع الاول کی اس تاک رات میں چاند گرہن کے وقت اس کلمے کو پڑھنا اتنا کیوں ضروری ہے؟ فلکیاتی ماہرین اور روحانی معالجین کا کہنا ہے کہ گرہن کے وقت کائنات میں شیاطین اثرات، نظر بد اور منفی توانائیاں اپنے عروج پر ہوتی ہیں۔ جب چاند کی روشنی پر گرہن لگتا ہے تو دنیا میں حاسدوں کا جادو اور نحوست زور پکڑتی ہے۔ ایسے کٹھن اور نازک وقت میں جب کوئی مومن بندہ باوضو ہو کر جائے نماز پر بیٹھتا ہے اور رب کریم کے اس عظیم الشان کلمے کا ورد شروع کرتا ہے تو آسمان سے نور کا ایسا حصار نازل ہوتا ہے جو دنیا کی ہر کالی شے، جادو، نحوست اور بندش کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ حدیث میں اس کلمے کے بے شمار فضائل اور اوصاف ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں ایک خزانہ نہ بتاؤں؟ وہ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مبارک کلمہ 99 بیماریوں اور بلاؤں کی دوا ہے، جن میں سب سے ہلکی اور چھوٹی بیماری غم، پریشانی اور ذہنی ڈپریشن ہے۔ یعنی جو شخص اس کلمے کا ورد کرتا ہے، اللہ اس کے دل سے ہر قسم کا خوف، غم اور پریشانی ہمیشہ کے لیے نکال دیتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات اور معجزات موجود ہیں کہ جب لوگ شدید ترین مصائب، دشمن کے نخرے، جادو کے اثرات یا گھر کی اچانک بندشوں میں جکڑے تھے، صحابہ کرام نے انہیں اسی کلمے کا ورد بتایا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول کے بیٹے کو دشمنوں نے قید کر لیا۔ گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہ تھا۔ جب وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کا حکم دیا۔ اس مبارک کلمے کا موضوع یہ ہوا کہ قید کے تمام بندن خود بخود ٹوٹ گئے۔ بیٹا وہاں سے آزاد ہوا اور ساتھ ہی دشمن کا ایک بہت بڑا ریور بھی اپنے ساتھ لے کر آیا۔ یوں ایک ہی رات میں قید سے نجات بھی ملی، غیب سے بے پناہ مال و دولت بھی مل گیا۔ 14 ربیع الاول جمعۃ المبارک کی اس برکتوں والی رات میں جب چاند گرہن کے وقت اس کلمے کو 100 بار پڑھیں گے تو آپ کی زندگی کا سب سے بڑا معجزہ رونما ہوگا۔ اگر آپ پر کسی نے رزق کی بندش کی ہے، کاروبار ٹھپ کر دیا ہے، شادی یا اولاد میں رکاوٹیں ڈال رکھی ہیں، یا شدید نظر بد کی وجہ سے گھر میں بیماریاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو اس تسبیح کے مکمل ہوتے ہی غیب سے ایسی مدد آئے گی کہ بندش کے تمام دھاگے اور جادو کی تمام گرہیں لمحوں میں ٹوٹ جائیں گی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس مبارک تسبیح کی برکت سے آپ کے گھر کی تمام نحوست، بندشوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے اور آپ کو اپنے حفظ و ایمان کے حصار میں لے لے، تو ابھی اسی وقت کومنٹ سیکشن میں پورے جلال اور ایمان کے ساتھ اللہ اکبر لازمی لکھیں۔ حفاظت اور پناہ کا کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 100 بار مکمل کرنے کے بعد اب آپ نے تیسرے اور آخری وظیفے پر اس مبارک رات کا سب سے عظیم الشان، سب سے طاقتور عمل کرنا ہے۔ علماء کرام اور بزرگان دین نے استغفار کا نام دیا۔ 28 اگست 14 ربیع الاول جمعۃ المبارک کی اس مقدس رات چاند گرہن کے مبارک اور قبولیت کے وقت میں آپ نے مکمل یکسوئی کے ساتھ 100 بار یعنی ایک مکمل تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھنا ہے۔ انسان کی زندگی میں آنے والی تمام مشکلات، تنگ دستی، رزق کی تنگی، بیماریاں، رکاوٹیں ہمارے گناہوں اور غفلت کا نتیجہ ہیں۔ استغفار ایک ایسا عظیم اور معجزاتی ہتھیار ہے جو انسان کی تقدیر کے فیصلوں کو پل بھر میں بدل کر رکھ دیتا ہے۔ استغفار ہی ہر کامیابی کا راز ہے۔ استغفار ہی پرانی سے پرانی بیماری سے شفا کا ذریعہ ہے۔ استغفار ہی انسان کو ہر قسم کی مالی تنگی، قرض اور پریشانی سے نجات دیتا ہے۔ اپنے رب کو راضی کرنے، اس کی رحم دلی کو جوش میں لانے کا اس سے بڑا، اس سے پیارا، اس سے بہترین طریقہ کائنات میں کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا، تمہارے مال اور اولاد میں بے پناہ اضافہ کرے گا، تمہارے لیے باغات اور نہریں جاری کرے گا۔ یعنی استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں، بلکہ دنیاوی مال و دولت، اولاد اور خوشحالی کی سب سے بڑی کنجی ہے۔
ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اس کے ہر غم اور پریشانی کو دور فرما دیتا ہے، اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ایک مجلس میں 100 بار استغفار کرتے، حالانکہ آپ کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف تھے۔ ذرا سوچیں اس بار کہ کیسا نادر ترین موقع ہے آپ کے ہاتھ میں کہ ایک طرف ہمارے پیارے آقا کی آمد کا مبارک مہینہ ربیع الاول ہے، دوسری طرف جمعۃ المبارک افضل ترین دن ہے، اور ساتھ ہی چاند گرہن کے وہ نورانی اور پرتاثیر لمحات ہیں جہاں دعائیں سیکنڈوں میں عرش پر قبول ہوتی ہیں۔ سچی توبہ اور سچے دل سے استغفار کرنے کا اس سے بہترین اور بڑا موقع آپ کو زندگی میں دوبارہ کبھی نہ ملے گا، اس لیے اپنے پچھلے تمام گناہوں، غفلتوں، غلطیوں کی سچی نیت سے معافی مانگیں، اپنے رب کے سامنے رو رو کر گڑ گڑائیں اور اس موقع کا پورا فائدہ اٹھائیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ 14 ربیع الاول جمعۃ المبارک کی اس مقدس رات اللہ پاک آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما کر آپ کی زندگی سے تنگی اور پریشانی کو ہمیشہ کے لیے ختم کرے، تو ابھی اسی وقت کومنٹ سیکشن میں سچے دل اور عاجزی کے ساتھ استغفر اللہ لازمی لکھیں۔ وظائف اور تسبیحات مکمل کرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھائیں۔ اے پروردگار، 14 ربیع الاول جمعۃ المبارک کی اس مقدس رات اور اس بابرکت چاند گرہن کی گھڑیوں میں ہمارے ملک پاکستان پر، تمام اہل پاکستان اور پوری امت مسلمہ پر اپنا خاص کرم فرما، ہمارے ملک کو امن، سلامتی، خوشحالی کا گہوارہ بنا، ہم سب کو ہر ناگہانی آفت، بلا اور پریشانی سے محفوظ رکھ، آمین رب العالمین۔ اگر آپ ہمارے پیارے آقا سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پکی محبت کرتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں پورے عشق عقیدت کے ساتھ سرکار کی آمد مرحبا لکھیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، اپنے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی مبارک ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اپنے اس بھائی کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی اور انتہائی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔